أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، سورہ ہود کا 7واں رکوع شروع ہوا ہے. آپ نے گزشتہ مسلسل چند رکوع میں کافی سارے انبیاء کرام کا تذکرہ سنا اور ان کی تبلیغ اور ان کی تبلیغ کے رد میں قوموں کا رویہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد عمل میں ان کے ساتھ جو تباہی کا سلسلہ کیا اس کا تذکرہ سن رہے ہیں. ابھی بھی آگے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی تباہی کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان فرشتوں کے آنے سے ذکر سے شروع کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی فرشتے سب سے پہلے آئے تھے جن فرشتوں نے جا کر لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹا تھا، زمین سے اٹھا کر اوپر سے جا کر ان کو الٹا کر کے زمین کی طرف پھینک دیا. انہی فرشتوں کا پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آمد ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جا کر پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جائیں گے. تو قرآن پاک نے یہاں انداز تھوڑا تبدیل کیا ہے اور تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور انہیں سلام کیا. انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ لے آئے ایک بھنا ہوا بچڑا. پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں اٹھ رہے تو ابراہیم علیہ السلام نے عجیب سا محسوس کیا اور ان میں سے خوف محسوس ہونے لگا. تو کہنے لگے آپ ڈریے مت، ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. اور ان کی گھر والی وہ بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ تعجب کرنے لگی. تو ہم نے اس کو خوشخبری سنائی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی. تو وہ کہنے لگی کہ ہائے، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میں بچہ جنوں گی اور میں بوڑھیا ہو چکی ہوں، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو عجیب چیز ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ عجب کرتی ہیں، تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم سے؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تم پر اے گھر والو، بے شک اللہ تعریف کے ستائش کے قابل اور بڑی بزرگی والا ہے. یہ میں نے آیت کا ترجمہ سنایا آپ کو. ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام اپنے چچا یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی مصر سے نکلے تھے اور مغربی اردن کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام تو یہاں سے ہجرت آگے کریں گے، مصر سے آئے ہیں، فلسطین اور شام یہ اردن کا علاقہ ایک ہی ہے. یہاں سے پھر اپنی گھر والی کو مکہ مکرمہ پہنچاتے ہیں، لیکن یہ بعد کی بات ہے. یہاں جب پہنچے ہوئے ہیں، یہ علاقہ مغربی اردن کا ہے اور ان کا مرکزی شہر صدوم بتاتے ہیں اور اموریہ بتاتے ہیں. اللہ کی شان عجیب بات یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی جغرافیہ کا ماہر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ صدوم اور اموریہ دنیا کے نقشے میں کہاں ہیں. اللہ نے جو عذاب بھیجا تو 4 بڑے شہر تھے، مرکز ان کا صدوم تھا. دور دور تک پھیلے ہوئے 4 بڑے مرکزی شہر تھے مغربی اردن کے، اور ان چاروں شہروں کو
زمین کی لہلہاتی ہوئی فصلوں اور باغوں نے آپس میں جوڑ رکھا تھا. ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہوئے احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں سفر کر رہا ہوں. اتنے بڑے گھنے باغات اور فصلیں اور زمینیں آباد تھیں. اللہ نے جب عذاب بھیجا تو وہ علاقہ اب بحر میت کہلاتا ہے. سمندر کا پانی اس علاقے میں پہنچا ہوا ہے اور اس میں مچھلی بھی زندہ نہیں رہ سکتی. آج تک اس میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. اس کو بحر میت کہتے ہیں, بحر مردار بھی اس کو کہتے ہیں. یہ چاروں شہر آج اسی پانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کوئی جغرافیہ کا ماہر مقرر کر کے نہیں بتا سکتا کہ صدوم کہاں تھا, اموریہ کہاں تھا اور بقیہ 2 شہر کہاں تھے. لوط علیہ السلام کی قوم کی بدماشی تو آپ نے سنی ہوگی کہ ان کے اندر اغلام پرستی تھی. نر نر سے شہوت پوری کرتا تھا اور یہ اللہ کو اتنا مبغوض ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اللہ نے جب جنس پیدا کی ہے شہوت پورا کرنے کے لیے, خواہش پورا کرنے کے لیے, تو جنس سے شہوت پورا کرے یہ اللہ کے لیے ایک بہت بڑے غیرت کی بات. اللہ کو اس سے بڑی غیرت آتی. تو قوم لوط میں یہ مصیبت تھی. تو بہرحال اب فرشتے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال ہو چکی ہے. حضرت سارہ ان کے نکاح میں ہے, کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت سارہ اولاد کی تمنائیں کرتے کرتے مایوسی کی زندگی گزار رہی ہیں کہ اب مجھے اولاد کہاں ہوگی. حضرت سارہ کو جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے لے کر چلے تھے تو مصر کے ایک فرعون نے راستے میں ان کو پکڑ لیا تھا اور وہ بھی غنڈہ بدماش تھا کہ کسی راہگیر اور مسافر کو خاتون کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لیتا تو عورت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا اگر وہ حسین و جمیل ہوتی تو. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کو بھی فرعون کے فوجی پکڑ کر لے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر اور دعا میں مشغول ہو گئے. حضرت سارہ جب اس فرعون کے پاس پہنچی اور فرعون نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے. دل میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے, اس لیے کہا بس میرے لیے دعا کرو, میں نے تمہارے لیے برا سوچا تھا لیکن دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں, میں تمہارا نام نہیں لوں گا. حضرت سارہ نے دعا کی, ٹھیک ہو گیا. پھر برائی کا ارادہ ہوا, دوبارہ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی, دوبارہ پھر اس کے پیر بھی شل ہوئے اور ہاتھ بھی شل ہو گئے. تو سمجھ گیا کہ میں اس کے قریب نہیں جا سکتا. اپنے ان فوجیوں کو اور وردی والوں کو کہا کہ تم تو کوئی جن پکڑ کر لائے ہو میرے پاس, یہ انسان تو نہیں ہے, اس کو لے جاؤ. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک باندی نوکرانی جس کو ہم کہتے ہیں وہ حضرت سارہ کے حوالے کی کہ یہ لے جاؤ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے. لیکن معتبر کتابوں نے لکھا ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی تھی, فرعون نے اپنی بیٹی ہدیہ میں دی ہے, اس لیے کہ وہ معتقد ہو چکا کہ یہ کوئی ما فوق الورا ہستی ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے. اگر میری بیٹی نے اس کی زندگی میں خدمت کی تو یہ میری بیٹی کی خوش قسمتی ہوگی, بیٹی ان کے حوالے کر دی. معتبر کتابوں میں یہ لکھا. ہم مشہور تو یہ کہ وہ باندھی تھی, نوکرانی تھی. بہرحال حضرت ہاجرہ حضرت سارہ نے وہ ساتھ اپنے نوکرانی لی اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور حضرت ہاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کروا دیا. اللہ کی شان کے حضرت ہاجرہ امید سے ہو گئی, حضرت سارہ کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. اسی دوران فرشتے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے گھر اور قرآن بتاتا ہے کہ ہمارے رسول آئے. ابراہیم علیہ السلام کا لفظ رسول کا ہے. ہم عام طور پہ تو نبیوں کے بارے میں اور رسولوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی کو رسول کہا جاتا ہے, لیکن فرشتے بھی رسول کہلاتے ہیں, فرشتے نبی نہیں کہلاتے. ہاں نبیوں کو رسول کہا جا سکتا ہے لیکن فرشتے رسول ہی کہلاتے ہیں. اللہ نے فرشتوں پر رسول کا اطلاق کیا ہے. ہمارے عام طور پہ مشہور بات یہ ہے کہ رسول تو اس نبی کو کہا جاتا ہے اس کے بعد نئی شریعت اور نئی کتاب آئی ہو, اور نبی تو تمام نبیوں کو کہا جاتا ہے. لیکن رسول کا لفظ اس سے بھی زیادہ عام ہے کہ وہ فرشتوں اور پیغمبروں دونوں پر, اس کا انسانی پیغمبروں پر بھی اطلاق ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے اور وہ خوشخبری تھی کہ آپ کو سارہ سے اولاد ہونے والی ہے.
تو سب سے پہلے انہوں نے آ کر سلام کیا، قالوا سلاما، سلام کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی ہے، اور جو آدمی سلام کرتا ہے وہ فرشتوں والا عمل کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا روایات میں کہ جب آدم علیہ السلام مکمل ہوئے، ان کی تخلیق ہوئی، تو فرشتوں نے کہا تھا، اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ جاؤ پہلے میرے اس بندے کو سلام کرو۔ یہ اس زمانے سے سلام شروع ہوا ہے اور یہ فرشتوں کا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں ان کو سلام کہا۔ کتنے تھے فرشتے، اس کی وضاحت روایت میں نہیں آتی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں لگائی، اپنے نوکر چاکروں کو کہا کہ جلدی سے ایک بچڑا بھون کر لے آؤ۔ بچڑا بھون کر ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس پہنچے۔ موٹا تازہ بچڑا تھا جو بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بچڑا ذبح کرنے کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے زیادہ تھے۔ ایک دو کے لیے بچڑا کون ذبح کرتا؟ بکرا ذبح کر لیتے، مرغی ذبح کر لیتے، لیکن بچڑا ذبح کیا، قرآن کہتا ہے بچڑا ذبح کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے زیادہ تھے، ایک یا دو نہیں تھے۔ کافی ساری روایات میں یہ ملتا ہے کہ 3 تھے، لیکن ایک کرینہ قرآن مجید کا جو انداز ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تھے فرشتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے جب ابراہیم علیہ السلام نے کھانا ان کے سامنے رکھا تو دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا کہ اس زمانے میں یہ عادت تھی لوگوں کی کہ جب کسی کا کھانا کھا لیتے تھے تو پھر اس کے غلام بن جاتے تھے۔ ہمارے آج کے طرح کے ڈاکوں کے نہیں کہ گھر میں آ کر کھانا بھی کھایا پھر لوٹ کر لیتے ہوئے چل بسے، پھر چوری کر کے گھر میں سے چلے گئے، جس کا نمک کھا لیا تو اس کے وہ نوکر بن جاتے ہیں، جیسے یہ کہے گا ویسے کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا شاید کہیں یہ دشمنی میں کسی منصوبے کے تحت تو نہیں آئے میرے پاس کہ میرا کھانا نہیں کھا رہے، اگر یہ میرا کھانا کھائیں گے تو میرے احسان مند ہو جائیں گے، اس لیے یہ میرا کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کوئی سبب ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں آپ ڈریے نہیں، وہ بھی محسوس کر گئے، وہ بھی سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام دل میں ہمارے لیے کچھ خوف محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم تو کسی اور کی طرف بھیجے گئے، ہمیں کسی اور کی طرف بھیجا گیا، اور لوط کی قوم علیہ السلام کی قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے سامنے فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں، لیکن نبی کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کون ہے، پیغمبر کو پتہ نہیں لگا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ایک شخص بہت خوبصورت دہیا کلبی کی شکل کا حضور سے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کہا دہیا ہے، لیکن پھر سوچا دیکھا کہ انداز دہیا کا نہیں ہے۔ میرے دل میں تھوڑا سا شک ہوا کہ شکل و صورت سے تو دہیا کلبی لگتا ہے، لیکن اس کے بولنے کے انداز دہیا کلبی کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بیٹھ کر کوئی سوالات کر چل دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں جب تشریف لائے تو ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، اور حضور نے فرمایا کہ ابھی مجھے علم ہوا ہے، ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس جبرائیل آئے تھے۔ اس کا مطلب جب جبرائیل حضور کے پاس دہیا کلبی کی شکل میں آ کر بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کبھی کبھار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہو پاتا کہ یہ جبرائیل ہے۔ مشہور حدیث بخاری میں مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے، تمام کتابوں میں موجود ہے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آ کر بیٹھے ہیں بالکل ایسے گھٹنا گھٹنے سے ملا کر، اور کہتے ہیں یا محمد اخبرنی عن الاسلام، پھر سوال پوچھتے ہیں اخبرنی عن الایمان، پھر اس طرح پوچھتے ہیں متی الساعہ، پھر اس طرح پوچھیں اخبرنی عن اماراتہا، سوالات کرتے ہیں حضور سے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں حیرانگی ہوگی کہ یار یہ ہمارا ساتھی تو نہیں لگتا، ہم تو کوئی پہچان نہیں رہا اس کو، یہ کہیں باہر سے دور سے آیا ہوتا تو اس کے سفر چہرے پر کپڑوں پر سفر کے نشانات ہوتے، وہ بھی نہیں ہے، لگتا ہے کہ صاف دھلا ہوا ابھی ابھی کپڑے نہا دھو کر پہن کر آئے، سفید کپڑے بال سیاہ، روایت میں آتا ہے کہ شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الراس، کہ بال بالکل بھجنگ کالے
اور کپڑے انتہائی سفید، اور آ کر گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گئے سامنے بالکل، اور کہتے ہیں یا محمد۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے تو کوئی بھی حضور کو یا محمد نہیں کہتا تھا، ہم تو یا رسول اللہ کہتے تھے، اور اتنا قریب آ کر ہم نہیں بیٹھتے تھے۔ ہم نے سوچا یار یہ کیسا آدمی ہے، یہ کہاں سے آ گیا، اچانک آ کر ٹپکا اور حضور کے بالکل قریب بیٹھ گیا، اور پھر سوالات پوچھتا، اور حضور جب جواب دیتے تو کہتا صحیح ہے، جواب میں کہتا صدقتا، اب سچ کہہ رہے ہیں، اب صحیح کہہ رہے ہیں۔ سب کہہ ہم حیران ہو گئے، ایک طرح سوال پوچھ رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے استاد ہے۔ طالب علم سے جب استاد سوال پوچھتا ہے تو کہتا ہے ہاں صحیح ہے، تو کہتے ہیں کہ سوالات پوچھے اور پھر چلتا بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پیچھے لگا، میں نے کہا دیکھو یہ ہے کون اور کہاں سے آیا، لیکن مجھے نظر نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد مجھے حضور نے پوچھا مجھ سے کہ اس دن پتہ ہے مجلس میں کون آیا تھا؟ میں کہا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبرائیل تھے، یعنی اس مجلس میں حضور نے بھی نہیں پہچانا۔ اور یہ واقعہ بالکل اخیر زندگی کا ہے، جب دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، سارے احکام آ چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ حضور کو شروع میں علم نہیں تھا، آخر میں سب کچھ علم دے دیا گیا تھا، جی چاہو سب کچھ تمہارے علم میں۔ آخر زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو نہیں پہچان سکے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جتنا علم دے دے میں، جتنی پہچان دے دے میں پیغمبر کو اتنی دے، اپنی مرضی پیغمبر کی کہ میں یہ چیز خود بخود جان لوں، یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ بہرحال انہوں نے نہیں پہچانا، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ اب دیکھیں ایک تو قرآن پاک نے یہاں انداز بدل دیا ہے، اس سے پہلے جو انداز بیان ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ فلان قوم کے پاس ہم نے نبی بھیجا، فلان قوم کے پاس نبی بھیجا، فلان قوم کے پاس نبی بھیجا، انہوں نے یہ عادت کی۔ یہاں یہ انداز بدل گیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے ہمارے آتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پہلے بتانی تھی کہ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ ہونا ہے، اور یہ سدوم اور عموریہ کا جو علاقہ ہے یہ انتہائی سبز و شاداب، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابھی اس نے فنا کی طرف جانا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کافی زمانے تک وہاں آتش فشاں پہاڑ بھی پھٹتے رہے، اور آج تک وہاں آتش فشان پہاڑوں کی گرمی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پانی جو سمندر کا وہ گرم ہے، اس میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایک طرف تو ایک ویران علاقے کو، آباد علاقے کو ویران کرنے کا فرمان لے کر آ رہے ہیں فرشتے، ایک نمبر 2۔ دوسری طرف دیکھیے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے، اور اس عمر میں ہونے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی 100 سال ہو چکی ہے، اور گھر والی نا امید ہو چکی ہے، نا امید ہو چکی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آبادیوں کو ویران کرنا بھی ہمارا کام ہے، اور ویرانیوں کو آباد کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ اس ویرانی کو ہم آباد کر رہے ہیں کہ جب کوئی امید نہیں، جب کوئی آسرا نہیں، عورت بوڑھی ہو چکی، مرد بھی بوڑھا ہو چکا، اس ویرانے میں پھول کھلانا ہمارا کام ہے، اور اس پھولوں والی بستیوں کو ویران کرنا ہمارا کام ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے ابھی پہنچے، آگے ان کی روانگی ہے، لیکن ابھی فی الحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ کہتے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس بھی جب یہ فرشتے گئے تھے تو حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، کیونکہ وہ قوم لڑکوں کی پجاری تھی، لڑکوں کے شوقین تھے، وہ رنگین مزاجیاں تھیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جب آتے ہیں، اور جب بھی فرشتہ، کوئی بھی فرشتہ کسی بھی نبی کے پاس آتا ہے تو انتہائی سب سے حسین لوگوں کی شکل لے کر آتا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی اور حسین شخص نہیں تھا، اس لیے دہیہ کلبی کی شکل میں ہی حضرت جبرائیل آتے تھے جب انسانی شکل میں آتے، ہر وقت نہیں آتا فرشتہ، کوئی خاص موقع ہوتا ہے جب آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں نا، ہم کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو اب بھی ان کا خوف دل سے زائل نہیں ہوا، بلکہ فرشتوں نے تسلی دی، اس لیے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئیں کسی پیغمبر کے پاس
اور اتنے سارے فرشتے ہیں، وہ ضرور کوئی مہم لے کر آتے ہیں۔ اللہ کا نظام اور ضابطہ یہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے نا، تو انسانی شکل میں 2 فرشتے آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام اور جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا ان کو لے کر جبرائیل امین حضور کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں۔ تو کوئی خاص مہم ہوتی ہے، بڑا کام ہوتا ہے جب ہی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ اللہ کے احکام جو پہنچانے ہوتے ہیں تو اس وقت ضروری نہیں ہے کہ وہ انسانی شکل میں آئے، بلکہ اس کی کئی شکلیں، الگ الگ شکلیں۔ بہرحال انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم فرشتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اب بھی ڈرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ ہم آپ کو اسحاق نام کا بیٹا دے رہے ہیں، اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب، بیٹے کی بھی خوشخبری، ساتھ میں پوتے کی بھی، بیٹے کی بھی خوشخبری دے رہے ہیں اور ساتھ میں پوتے کی بھی۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے گا۔ اچھا، اب دوسری طرف کی بات سنیے کہ اسماعیل علیہ السلام، اس بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت ہاجرہ جو تھی، وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ فرعون کی بیٹی تھی، لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ باندھی تھی۔ اب ایک نقطہ سمجھیے یہاں، یہودی جو ہیں بنی اسرائیل، یہ ٹوٹل کے ٹوٹل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل۔ اسماعیل کے خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں تمام انبیاء بنی اسرائیل آئے۔ کوئی 70,000 کے قریب نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل میں سے چلے۔ اب اس بات کی طرف آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو، مدینہ کے آس پاس جو یہودی تھے، جب ان کو دعوت دی اور انہیں جب قرآن سنا، تو کئی یہودی تو ایسے تھے جو قرآن سن کر زار و زار روتے تھے، اور کئی ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر چومتے تھے، کئی ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آ جاتے تھے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک لڑکا نوجوان یہودی تھا اور حضور کی خدمت کرتا تھا، مسجد میں آ کر جھاڑو دیتا تھا، بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ اس کو گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ بچہ وہ بیمار زیادہ تھا، جب وہ مسجد میں نہیں آیا نا 2-4 دن، تو حضور نے پوچھا، معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، گھر میں ہے، تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کو دعوت دی کہ کلمہ پڑھ لے۔ تو وہ بچہ تھا ابھی نوجوان، اس نے باپ کی طرف دیکھا، کہ میرا باپ کیا کرے گا، پتہ نہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو باپ نے بیٹے کو کہا، ہاں بھائی ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے اس کی بات۔ اور اس نوجوان لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کا انتقال بھی ہو گیا، وہ ایمان کی حالت میں مرا۔ یعنی باپ بیٹے کو تو کہہ دیتا تھا کہ ہاں مان لو، اس کا مطلب کیا ہے کہ خود مانتے تھے۔ لیکن مسئلہ ایک اور تھا، ان کے دلوں میں جو غرور اور تکبر تھا نا، کفر، عناد، ضد، کہ یار یہ بنی اسرائیل میں نبی کیوں نہیں آیا۔ اچھا بات یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب یہ لوگ کیا تانا دیتے ہیں ہماری امت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو، کہ یار اسماعیل علیہ السلام تو نوکرانی کا بیٹا تھا، وہ تو ہاجرہ کی اولاد تھا نا، ہاجرہ تو سارا کی نوکرانی تھی، ہاجرہ جو تھی وہ تو باندھی تھی، آزاد عورت ہی نہیں تھی، تو اس کے خاندان میں کیسے نبوت ہو گئی؟ یہ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر، اور کہتے ہیں کہ باندھی کی اولاد میں سے نبوت کیسے مل گئی؟ لیکن میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ وہ باندھی نہیں تھی، بلکہ وہ فرعون کی بیٹی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں۔ بل ابراہیم علیہ السلام اور ان کا آپس میں سوکنوں کا بھی اختلاف ہوا۔ وہ یوں ہوا کہ حضرت ہاجرہ کو اولاد ہو گئی اور حضرت سارہ بے اولاد رہیں، تو پھر زدم زدہ ہوتی ہے نا، تو اس لیے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو وہاں سے ہجرت کروائی اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے اللہ کے حکم سے۔ بچہ بھی پیدا شدہ تھا، بچہ پیدا ہوا تو چھوٹا تھا، ابھی دودھ پیتا، بچے کو مکہ مکرمہ آباد کیا ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت ہاجرہ کا، قربانی، پھر صفا مروہ کے درمیان دوڑنا وغیرہ وغیرہ۔
اچھا یہاں اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بات میں بتا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری بیٹے کے بھی دی گئی، ساتھ میں پوتے کی بھی دی گئی کہ پوتا بھی ہوگا، اتنا تو بتا دیا گیا۔ اچھا تو اب جو بیوی کھڑی ہوئی تھی سارا، وہ کہنے لگے اچھا اب اولاد ہوگی ہمیں، میں بوڑھی اور یہ میرا شوہر بھی کھوسٹ بوڑھا، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں ہم کہ ہمیں کیسے اولاد ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے آپ کو تعجب کیسے ہو رہا ہے؟ آپ پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، یعنی آپ تو پیغمبر گھرانے کی، آپ تو نبی کے گھرانے کی ایک عورت ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات دیکھتی رہتی ہیں، آپ کو تعجب کیسے ہوا ہے؟ آپ اس بات پر تعجب کیسے کر رہے ہیں؟ ہم تو عام طور پہ یہی سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو قانون ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن انبیاء کرام اور انبیاء کے گھرانے والوں کو پتہ ہے کہ اللہ جب چاہے اپنے نظام کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ آگ کا کام جلانا ہے لیکن اللہ چاہے تو نہیں جلاتی، چھری کا کام کاٹنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اس نظام کو اپنی مرضی سے معطل کرتے، چھری نہیں کاٹ سکتی۔ تو پیغمبر گھرانے کی عورت ہیں آپ، اور آپ تو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور پیغمبروں کے ہاتھ سے خرق عادت چیزیں دیکھتی رہتی، آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ تعجب وہ یوں اس بات پر نہیں تھا کہ اللہ بوڑھے سے کیسے بچہ پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ تو ان کا یقین پکا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا، کیفیت پوچھ پر تعجب ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہمیں کال کرتا ہے اور کہتا ہے میں ابھی صدر میں ہوں، ٹھیک ہے، میں 5 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، ہمیں یقین تو ہو جائے گا کہ وہ ہمارے پاس آئے گا، لیکن اس بات پر تعجب ضرور ہوگا کہ 5 منٹ میں کیسے پہنچ رہا ہے۔ اچھا بھائی کیسے پہنچو گے؟ اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑے کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ وہ نہیں آ سکتا، آ تو سکتا ہے، لیکن چیز چونکہ ایسی ہے جو عادت کے خلاف ہے تو اس کی کیفیت کا سوال ہے۔ تو وہ جو خاتون ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی جو پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے اولاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے تو ہر چیز پر طاقت ہے، لیکن تو ہمیں بھی سمجھا دے نا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیا واقعی ہم میں طاقت لوٹ کر آئے گی؟ ہم جو بنجر زمین ہو چکی ہیں، بیج بنجر ہو چکا ہے، زمین بھی بنجر تو بیج بھی بنجر، بیج بھی ناکارہ ہو چکا ہے، کیا اس میں سے بیج بھی باکارہ ہو جائے گا اور زمین بھی دوبارہ اللہ تو اس کو کارآمد بنا دے گا، یا کوئی اور طریقہ ہوگا تو بغیر ماں باپ کے ہمیں بچہ دے دے گا؟ تو یہ کیفیت کا سوال تھا۔ تو بہرحال اس سے آگے ابراہیم علیہ السلام سے جب انہوں نے فرشتوں نے حال احوال کیا ہے تو آگے ان کا مکالمہ ہے، اور پھر فرشتوں کا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے واقعات صرف واقعہ کے لیے نہیں ہے بلکہ درس عبرت ہے، اس میں بہت سارے مسائل، جب قرآن کی چیزیں ہمیں سامنے آتی ہیں تو اس میں سے ہم بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری عقلیں اگر کام کرتی ہیں، اگر ہماری عقلیں دھندلا نہیں گئیں، اگر ہماری عقل کام کرتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہم خود اس میں سے سمجھ سکتے ہیں۔